دشمن اگر مجسم ہو تو انسان لڑ سکتا ہے، مگر تقدیر اس جیسا نہ دوست کوئی، نہ دشمن کوئی، نہ نظر آئے، نہ ساتھ چھوڑے، نہ امید بنے، نہ آس توڑے۔ وہ بھی اچھے دنوں کی آس لیے حسرتوں میں ڈھلتی رہی اور زندگی اپنے رنگ بدلتی رہی، ایک ایک لمحہ گنتے گنتے۔ جب موسم نے چولا بدلا تو آنکھیں اس منظر میں اپنا کوئی بھی رنگ تلاش نہ کر سکیں، بس یہی غم کسی کی زندگی کا روگ بن گیا، انتظار انتظار ہی رہ گیا، حتیٰ کہ زندگی نے بھی روٹ کا دروازہ بند کر لیا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے انتظار۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ راشد نسیم ہمیشہ کا روگی اور ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھا۔ اس کی نوکری محض اس لیے بچی ہوئی تھی کہ ملازمت سرکاری تھی، اگر نوکری پرائیویٹ ہوتی تو کب کا فارغ کر دیا جاتا، کیونکہ کوئی ادارہ اس کی طرف سے کی جانے والی چھٹیوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ڈاکٹروں کی نظر ہو جاتا تھا، اسی لیے گھر کا خرچ چلانے کے لیے تھوڑی بہت رشوت لے لینے کو وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ ویسے بھی وہ نہایت نیک اور عام زندگی میں ایماندار تھا۔ اس کی شادی کو ابھی صرف 2 سال ہوئے تھے، اولاد کوئی ہوئی نہیں تھی، کرائے کا گھر تھا، محدود آمدنی اور تھوڑی بہت رشوت سے گھر کا کرایہ نکالنے کے بعد اتنی ہی رقم باقی بچ جاتی تھی کہ بمشکل گزارا ہو پاتا تھا۔ غریبوں کے رشتہ دار بھی غریب ہی ہوتے ہیں، یا کم سے کم اس کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ اس کے یا اس کی بیوی کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ بعض رشتہ دار جو نسبتاً فارغ البال تھے، محض اس لیے اسے نہیں ملتے تھے کہ وہ غریب ہے۔ مہینے کے آخری دنوں میں اسے اپنے مرحوم والدین بہت یاد آتے تھے۔ یہ یادیں خوشگوار نہیں تھیں۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر میرے والدین کم سے کم ایک مکان ہی میرے لیے چھوڑ جاتے تو آج میں کرایہ دینے سے تو بچ جاتا۔ پھر یہ سوچ کر اسے ہنسی آ جاتی کہ مکان تو مکان، 2-4 بھائی بھی میرے لیے چھوڑ کر نہیں گئے کہ ہم سب مل کر ایک گھر بنا لیتے۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے مجھے لاڈ پیار تو بہت ملا، لیکن اس لاڈ پیار سے زندگی تو نہیں گزرتی۔ وہ ایمانداری کی راہ پر چلے، اپنی آخرت سنوار لے، لیکن میری دنیا تو خراب کر دی۔ میرے تابوت میں آخری کیل یہ ٹھوک دی کہ میری شادی بھی کرا دی، اور وہ بھی اپنے سے زیادہ غریب گھرانے میں۔ پیسے دھیلے کا آسرا وہاں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ نوکری بھی دلائی تو ایسے محکمے میں جہاں لمبی رشوت کا آسرا ہی نہیں۔ پھر وہ اپنے قصور کا بھی جائزہ لیتا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں کوئی اور نوکری ڈھونڈ لیتا۔ یہ میری کاہلی نہیں تو کیا ہے کہ اسی نوکری اور اسی تنخواہ میں گزارا کر رہا ہوں۔ چاہتا تو اس بڑے شہر میں اور بہت سی نوکریاں ہیں۔ اپنی کاہلی کا جواز بھی وہ ماں باپ کی محبت ہی میں ڈھونڈ لیتا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنی محبت دی کہ اٹھ کر پانی تک پینے نہیں دیا۔ مجھے محنت کا عادی بناتے تو میں کچھ کرتا نا۔ اس کی بیوی فرحت غریب گھر کی لڑکی تھی اور پھر ایسی گھریلو ناچاکیوں میں گھری ہوئی تھی کہ اکیلی رہ گئی تھی، لہٰذا بڑی خوش اسلوبی سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اسے اگر دکھ تھا تو یہ کہ شادی کے 2 سال بعد بھی اس کی کوکھ خالی تھی۔ شوہر کے دفتر چلے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ جاتی تھی۔ سوچتی تھی اگر اس کی گود میں ننھا کھلونا ہوتا تو اس کی تنہائی دور ہو جاتی، اس کے ساتھ کھیلتی، اس سے باتیں کرتی۔ پھر یہ سوچ کر دہل سی جاتی کہ وہ اپنی ماں کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ یہ کہانی کہیں اس کے ساتھ بھی تو نہیں دہرائی جائے گی۔ سوچتے سوچتے جب تھک جاتی تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی کہ اولاد دینے والی ذات تو وہی ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی دعاؤں اور فکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 1 سال اور گزر گیا تو راشد بھی اپنی زندگی کو خالی برتن سے تعبیر کرنے لگا۔ دونوں میاں بیوی خالی برتن بنے ہوئے تھے، لہٰذا ٹکرانا تو لازمی تھا۔ دونوں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہونے لگے تھے۔ راشد نسیم کھانسی کے وقفوں کے دوران اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تو فرحت اولاد کے طعنے دے کر اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی۔
عورت پر روپ تو اولاد ہونے کے بعد آتا ہے۔ اولاد کے بغیر تو عورت بنجر زمین کی طرح ہوتی ہے، جگہ جگہ سے چٹکتی ہوئی، دڑاڑیں پڑی ہوئی، بے آب بے رونق۔ عورت کا حال بھی یہی تھا۔ راشد مرد ہونے کے باوجود پیر و فقیروں کے پاس جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ عورت یہ سوچ کر کانپ جاتی کہ راشد کہیں دوسری شادی نہ کر لے۔ شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور ان کا آنگن سونا تھا۔ عورت تقریباً مایوس ہو چکی تھی کہ قدرت کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ امید سے ہوئی تو بیمار راشد کی رگوں میں بھی توانائی سی آ گئی۔ مذہب کی طرف اس کا رجحان بڑھ گیا۔ قریبی مسجد تھی، وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا۔ انہی دنوں پلاٹوں کی ایک اسکیم نکلی، اس نے بھی فارم بھر دیا۔ ایک پلاٹ اس کے نام نکل آیا، اسے بھی اس نے خدا کا ایک انعام سمجھا۔ زمین ہو تو مکان کبھی نہ کبھی بن ہی جاتا ہے، اس نے سوچا۔ اب اسی محدود تنخواہ میں اسے پلاٹ کی قسطیں بھی ادا کرنی تھیں، لیکن اپنے مکان کا خواب ایسا تھا کہ فرد نے بھی اس کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ گھر میں ایک اور جان کا اضافہ ہونے والا تھا، لیکن فرد نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ روکی سوکھی کھا لے گی لیکن پلاٹ کی قسط باقاعدگی سے ادا کرے گی۔ پیدائش کے آخری دنوں میں دونوں کے درمیان بحث ہونے لگی تھی۔ فرد کو لڑکیاں پسند تھیں، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لڑکی ہوگی۔ راشد چاہتا تھا کہ لڑکا ہو۔ لڑکا ہوگا تو میرے ریٹائرڈ ہونے تک کمانے کے قابل ہو جائے گا، میرا سہارا بنے گا۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پہلی بیٹی ہوئی تو آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کی شادی کر سکیں گے۔ بیٹی پہلی ہونی چاہیے، لڑکے تو کسی نہ کسی طرح پل ہی جاتے ہیں۔ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ لڑکوں کو کسی نہ کسی طرح پال لیا جائے۔ اس کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ میں نوکری پر رہوں۔ اللہ سب کا پالنے والا ہے، ہم اور تم کیا پالیں گے؟ جب تمہارا ایمان یہ ہے تو بیٹے اور بیٹی کے لیے بحث کیوں کرتی ہو؟ میں اللہ کے کاموں میں دخل تھوڑی دے رہی ہوں، میں تو اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہوں، باقی اس کی مرضی، جو دے گا مجھے قبول۔ میں بھی تو اپنی اسی خواہش ہی کا اظہار کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ کس کی تمنا پوری کرتا ہے۔ آخر وہ دن آ گیا، اللہ نے راشد کی سن لی۔ فرد نے بیٹے کو جنم دیا۔ راشد نے نام پہلے ہی طے کر لیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام سلیم راشد رکھا۔ بچہ صورت شکل میں بالکل اپنے باپ کی تصویر تھا، کمزور بھی اسی کی طرح تھا۔ پیدائش کے 1 مہینے بعد ہی اسے سخت نمونیا ہو گیا، پسلیاں چلنے لگیں۔ 1 مہینے کی جانی کتنی، دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں میں آ گیا۔ شادی کے 5 سال بعد ہوا تھا، منتوں مرادوں سے ہوا تھا۔ فرد کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ خاندان میں کئی گھر ایسے تھے جن سے سلیم کی پیدائش کے بعد تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ انہوں نے سنا تو دوڑے چلے آئے۔ فرد کی کچھ ڈھارس بندی، ساتھ دینے والے ہوں تو آدمی اپنا غم بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مالی مدد بھی کی۔ سلیم کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا، اس کے ساتھ فرد کو بھی رکنا تھا۔ راشد نسیم پر یہ دن بہت بھاری تھے، نوکری بھی کرنی تھی، گھر بھی دیکھنا تھا اور اسپتال کے چکر بھی کاٹنے تھے۔ وہ بڑی پامردی سے ان محاذوں پر لڑ رہا تھا، لیکن جن پر تکیہ ہو اگر وہی پتے ہوا دینے لگیں تو آدمی کہاں جائے۔ ایک دن وہ اسپتال گیا تو اس نے فرد کو ایک رشتہ دار کے سامنے یہ کہتے سنا، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے راشد کی تمام بیماریاں اس بچے میں منتقل ہو گئی ہیں۔ باپ صحت مند ہو تو بچے بھی صحت مند ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے بھی راشد کے بدن میں کئی بیماریاں پل رہی تھیں۔ میری ماں نے نہ جانے کیا دیکھ کر میری شادی ان سے کر دی، خود تو مر کے چلی گئیں، اب میرے بچے بھی ان بیماریوں سے لڑتے رہیں گے۔ راشد نے اس کے بعد کچھ سننے کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ الٹے قدموں لوٹ آیا، لیکن گھر جانے کے بجائے ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ ہوا بند تھی، لیکن لگتا تھا کہ وہ آندھیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا نرم و نازک بدن ہچکولے کھا رہا تھا، وہ منہ میں بڑبڑا رہا تھا، فرد سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ وہ رشتہ دار جو آج سے پہلے سے منہ نہیں لگاتے تھے اور اس کی زبان پر ہر وقت ان کی برائیاں رہتی تھیں، آج وہ اتنے عزیز ہو گئے کہ ان سے میری برائیاں کر رہی تھی، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری وجہ سے میرا بیٹا بیمار ہوا ہے۔ جتنے بچے اسپتال میں داخل ہیں
کیا ان سب کے باپ بیمار ہیں؟ اگر یہ سچ بھی ہے تو وہ دوسروں کے سامنے تو نہ کہے، جب اپنے کہیں گے تو دوسروں کی بھی ہمت ہوگی۔ میرے بچے زندگی بھر تانے سنیں گے کہ ان کے باپ کی بیماریاں انہیں ورثے میں ملی ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمت کی کہ وہ اسپتال جا کر اپنے بچے کو دیکھ آئے، لیکن ابھی غصہ ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ پارک سے اٹھا اور گھر پہنچ گیا۔ فرد کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اب بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ گھر میں تنہائی تھی، سوچوں نے اپنے پاؤں پھر دراز کر لیے، مگر اب ان سوچوں کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ اب اسے اپنی بیوی درست نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، بعض بیماریاں واقعی ایسی ہوتی ہیں جو بچے کو ورثے میں ملتی ہیں۔ میرے بچے ان بیماریوں کا شکار ہوتے رہیں گے، ان کے کمزور ہاتھ مشکلوں کی چٹانیں کاٹنے سے قاصر رہیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ دنیا میں آنا ہی چھوڑ دیں۔ دوسرے دن وہ ایک کلینک میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاں اب کوئی اولاد نہ ہو۔ میں کوئی مستقل حل چاہتا ہوں۔ میری بیوی بھی بیمار رہتی ہے، میری آمدنی بھی اتنی نہیں کہ زیادہ بچوں کا بوجھ اٹھا سکوں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 5۔ راشد نے کچھ سوچ کر جھوٹ بولا۔ ایک معمولی سا آپریشن ہوگا آپ کا، اس کے بعد آپ بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ میں تیار ہوں، آپ آپریشن کر دیں۔ اس کے لیے آپ کو اسپتال آنا پڑے گا جہاں میں جاب کرتا ہوں، کلینک پر اس کا انتظام نہیں۔ کہیے کب آ جاؤں؟ کل ٹھیک 9 بجے پہنچ جائیے گا، میں آپ کو وہیں ملوں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جان بوجھ کر فرد سے ملنے اسپتال نہیں گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فرد کو دیکھ کر اس کا ارادہ نہ بدل جائے۔ فرد کو بیٹی کی آرزو ہے، لیکن اب وہ کبھی بیٹی کی ماں نہیں بن سکے گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سوچنے لگا کہ وہ نادانستگی میں فرد کے حق پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا ہے، کسی جرم کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں، اس نے پھر خود کو تسلی دی، اگر سلیم کی طرح وہ لڑکی بھی امراض میں گھری ہوئی پیدا ہوئی تو فرد کو کتنا دکھ ہوگا۔ لڑکے تو کسی نہ کسی طرح پل ہی جاتے ہیں، ہمیشہ کی بیمار لڑکی سے شادی کون کرے گا؟ فرد کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ لڑکی پیدا نہ کرے۔ یہ دلیل اتنی مضبوط تھی کہ اسے قائل ہونا پڑا۔ وہ اگلے دن اسپتال پہنچ گیا۔ آپریشن واقعی بہت معمولی تھا، 1 گھنٹے سے بھی کم مدت میں ہو گیا اور وہ گھر آ گیا۔ کچھ دن اسے احتیاطاً آرام کرنا تھا اور بس۔ آرام کا موقع اسے خود بخود مل گیا۔ اسی دن سلیم کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور فرد اسے لے کر گھر آ گئی۔ دیکھا تو اس کا شوہر بستر پر دراز تھا۔ فرد نے اس کی خیریت دریافت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ تو ہر وقت کے بیمار ہیں، کوئی کب تک پوچھتا رہے؟ وہ منہ میں بڑبڑائی اور سلیم کو اچھی طرح روئی کے گدوں میں ڈھانپ کر نسیم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسا ہے سلیم؟ ابھی تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ اتنا کمزور ہے کہ اسے پھر اٹیک ہو سکتا ہے۔ سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ سردیاں اس پر بہت بھاری ہوں گی۔ کمزوری ہے اور کچھ نہیں۔ میں کسی اچھے ڈاکٹر سے ٹونک لکھوا لوں گا، پھر ہمارا سلیم بالکل تندرست ہو جائے گا۔ صرف کمزور نہیں ہے، کئی پیدائشی بیماریاں ہیں جو اسے زندگی بھر بیمار رکھیں گی۔ تمہارے دودھ میں تو کوئی خرابی نہیں۔ اکثر بچے اس لیے بھی بیمار ہو جاتے ہیں کہ انہیں دودھ راس نہیں آتا۔ میرے دودھ میں نہیں، میری قسمت میں خرابی ہے جو تم سے شادی ہو گئی۔ تم ہر وقت کے بیمار ہو، اولاد کیسے تندرست ہوگی؟ فرد، ذرا سوچو، بیماری میرے اختیار میں تھوڑی ہے، علاج کراتا تو رہتا ہوں۔ تمہارا یہ رویہ تو مجھے اور بیمار ڈال دے گا۔ 15 دن بعد اسپتال سے آئی تو میاں بستر پر پڑے ہیں اور میں کچھ کہوں بھی نہیں۔ میں نے دفتر سے 2 دن کی چھٹی لے لی ہے، 2 دن آرام کروں گا، بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کتنے دن کے لیے؟ بچے کے رونے کی آواز کانوں میں آئی تو وہ گفتگو ادھوری چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد راشد کو اپنے فیصلے کی درستگی کا مزید احساس ہونے لگا۔ فرد ٹھیک ہی کہتی ہے، جتنے بچے ہوتے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے۔ اب وہ شاخی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ رفتہ رفتہ فرد کا غصہ بھی اتر جائے گا۔
ایک بیمار بچہ ہے، اسے مزید کی زحمت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ 2 دن کے آرام کے بعد اس نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ زندگی معمول پر آنے لگی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فرد کے رویے میں بھی اب تبدیلی آنے لگی ہے۔ اس نے خود کو صحت مند ثابت کرنے کے لیے ایک جگہ پارٹ ٹائم کام کر لیا۔ اب وہ صبح گھر سے نکلتا اور رات میں گھر میں گھستا تھا۔ فرد اس کی غیر حاضری سے بہت خوش تھی، اس لیے نہیں کہ وہ واقعی سے بیزار ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ اب اسے اپنے شوہر کے صحت مند ہونے کا یقین ہونے لگا تھا، اور اس لیے بھی کہ آمدنی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ 1-2 مہینے گزرے تھے کہ سلیم پھر بیمار پڑ گیا۔ دوا دارو پھر شروع ہو گئی۔ راشد کے پاس تو اب وقت ہی نہیں تھا۔ فرد ڈاکٹروں کے پاس لے کر بھاگ رہی تھی۔ پھر کسی حکیم نے نہایت بدبودار تیل دے دیا کہ بچے کے سینے پر ملتی رہو۔ رات کو راشد آیا تو پورے گھر میں تیل کی مہک بلکہ بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بدبو کیسی ہے؟ سلیم کے سینے پر ملنے کے لیے تیل لائی تھی، اس کی بدبو ہے۔ یہ تو بہت ناگوار ہے، گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بیمار باپ کی بیمار اولاد کو پالنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، فرد نے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ یہ بدبو کتنے ہی دن تک گھر کا حصہ بنی رہی۔ سخت محنت نے راشد کی صحت پر بھی برے اثرات مرتب کیے تھے، لیکن وہ برابر دونوں نوکریاں کیے جا رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سلیم 1 سال کا ہو گیا تھا، لیکن 6 مہینے سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ گھٹنوں تک چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ 24 گھنٹے تیل میں بھیگا رہتا تھا۔ بساند ایسی تھی کہ گھر میں بس گئی تھی۔ راشد کبھی اسے اٹھانا بھی چاہتا تو گھبرا کر چھوڑ دیتا تھا۔ یہ فرد ہی کی ہمت تھی کہ اسے سنبھالے ہوئے تھی۔ طرح طرح کے ٹونک میز پر سجے رہتے۔ اس عمر کے بچے تو کھلونے سے کھیلتے ہیں، اسے دواؤں سے فرصت نہیں تھی۔ فرد کے دل میں اب بیٹی کی آرزو مچلنے لگی تھی۔ اپنے ممتا کی تسلی کے لیے سلیم کو اس نے سلیمہ بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی لڑکیوں کے کپڑے پہنا کر اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ اس کے نیلے ہونٹوں پر لپسٹک کی تہیں جما کر خوش ہوتی تھی۔ وہ تو قدرتی طور پر اس کے بال کم تھے، ورنہ وہ 2 پونیاں بھی باندھ دیتی۔ سلیم کو اس کی ان حرکتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ نرمی سے سمجھایا اور پھر اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ کیوں اس غریب کے مستقبل کو خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ اس میں مستقبل کی بات کہاں سے آ گئی؟ خدا نے اسے لڑکا بنا کر بھیجا ہے، تم اسے لڑکی بنانے پر تل گئی ہو۔ اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ جب یہ بڑا ہو کر لڑکیوں والی ادائیں دکھائے گا تو تمہیں برا لگے گا۔ مجھے بیٹی کی آرزو تھی، میں تو اپنا شوق پورا کر رہی ہوں۔ انتظار کرو، شاید بیٹی بھی ہو جائے۔ جب ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ میں آج سے اسے لڑکیوں کے لباس میں نہ دیکھوں۔ اس جھڑپ کے بعد فرد بھی سوچنے لگی تھی کہ لڑکے کو لڑکی بنانے سے کیا فائدہ؟ مجھے تو چاہیے اللہ سے لڑکی مانگوں۔ جس طرح اللہ نے میری سنی اور بیٹا دے دیا، اسی طرح بیٹی بھی دے دے گا۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ راشد، اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا، اب ایک بیٹی بھی دے دے تو فیملی مکمل ہو جائے گی۔ وہ ہمارے حق میں جو بہتر سمجھے گا کرے گا۔ راشد، سچ بتاؤ، کیا تمہیں بیٹی اچھی نہیں لگتی؟ بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی سلیم کی طرح بیمار پیدا ہوئی تو 2 بچوں کو تمہارے لیے سنبھالنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے سلیم کی دفعہ صرف یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے بیٹا دے۔ میں اس مرتبہ خدا سے کہوں گی کہ بیٹی دے اور صحت مند دے۔ میرا خدا میری آرزو، میری مراد ضرور پوری کرے گا۔ اس دن کے بعد سے وہ دیکھ رہا تھا کہ فرد پابندی سے نمازیں پڑھ رہی تھی، سجدہ ریز ہو کر دیر تک دعائیں مانگتی تھی۔ اسے ہاتھ پھیلائے دیکھ کر راشد کے دل پر گھوسے برسنے لگتے تھے۔ اسے کیا معلوم کہ اب میں باپ نہیں بن سکتا۔ ایک دن یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھا کہ سلیم بیمار رہتا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں دوسرا بیٹا کہاں سے لاؤں گا؟ اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کیا نادانی کر بیٹھا ہے۔ اب پچھتانے کے سوا وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ خود کو فرد کا مجرم سمجھنے لگا تھا۔ وہ اسے کبھی بیٹی نہیں دے سکتا۔ یہ احساس اسے مارے ڈال رہا تھا۔ بیماریوں سے تو وہ لڑ ہی رہا تھا، لیکن اس احساس جرم نے
اسے اندر ہی اندر کھلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بیوی کو دعائیں مانگتے گڑ گڑاتے دیکھتا تو اس کے دل پر چھریاں چلنے لگتی تھیں۔ اب وہ فرد کے ساتھ ساتھ خود کو خدا کا بھی گناہ گار سمجھنے لگا تھا۔ میں نے وہ پیڑ ہی کاٹ دیا جس پر پھل آ سکتے تھے۔ فرد کی بہن کبھی کبھی آ جاتی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ انہیں دیکھ کر فرد کا جو حال ہوتا تھا وہ دیدنی تھا۔ جب تک وہ بچیاں وہاں رہتی، فرد ان کی خاطرداری میں لگی رہتی۔ ان کے جانے کے بعد اس کی اداسی بھی دیدنی ہوتی تھی۔ اب تو راشد کو یہ شک ہونے لگا تھا کہ اس کی بیوی اس غم میں کہیں پاگل نہ ہو جائے کہ اس کے کوئی بیٹی نہیں ہے۔ وہ شہر کی ہمہ ہمی سے دور ایک مضافاتی بستی سے کم از کم 8-9 کلومیٹر دور ایک چٹیل میدان تھا۔ اس میدان میں چند گھر تعمیر ہو چکے تھے، کچھ ہو رہے تھے، 1-2 مکان آباد بھی ہو گئے تھے۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہاں جتنے بھی لوگ آباد ہو گئے ہیں، ضروریات زندگی کے حصول کے لیے شہر تک کیسے پہنچتے ہوں گے؟ ہر طرف مردنی چھائی ہوئی تھی، زندگی کے آثار تک نہیں تھے۔ قریبی ریلوے لائن گزرتی تھی، یہیں سے ریلیں گزرتی ضرور تھیں، لیکن انہیں بھی یہاں رکنا گوارا نہیں تھا۔ ابھی کوئی ٹرانسپورٹ بھی یہاں تک نہیں پہنچی تھی۔ سناٹے اور دھوپ کی اس چھتری تلے دسترخوان کی طرح بچھے ہوئے میدان میں راشد کا پلاٹ تھا، جس کی قسطیں ادا ہو چکی تھیں اور اب وہ اس کے نام تھا۔ وہ اپنا پلاٹ دیکھنے ہی اپنے چند دوستوں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ایک دوست کے پاس گاڑی تھی، ورنہ وہ شاید راستے ہی سے لوٹ جاتا۔ میری جان، یہاں تو تم اگلے 10 برسوں تک رہنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ 2-4 گھر جو آباد ہیں وہ بھی تو رہ ہی رہے ہیں۔ یہ لوگ واقعی مجاہد ہیں، تم اتنے بڑے مجاہد نہیں۔ یار، میری صحت اس قابل نہیں، ورنہ میں یہاں رہ کر دکھا دیتا۔ ایک بات ہے، اگر یہاں رہ سکو تو آکسیجن فری کی ملے گی، نہ دھواں نہ شور و غل۔ ایک مرتبہ گھر پہنچ جاؤ تو پھر آرام ہی آرام۔ راشد وہاں سے آیا تو اس خوشی سے سرشار تھا کہ اگر وہ ذرا ہمت کر لے تو اپنا گھر ہو سکتا ہے، کرائے کی لعنت سے نجات مل جائے گی۔ وہ کئی دن تک مکان کی تعمیر کے منصوبے بناتا رہا۔ مکان تعمیر ہونے میں 1.5 سال تو لگ ہی جائے گا۔ اس وقت تک مزید آبادی ہو جائے گی۔ اس نے فرد سے بھی مشورہ کیا۔ اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مکان تو بنوا لیا جائے، اگر نہیں بھی رہ سکے تو کرائے پر دے دیں گے۔ اس کا ایک دوست ہاؤس بلڈنگ میں تھا، اس کے ذریعے اس نے مکان کی تعمیر کے لیے قرض لیا اور تعمیر شروع کرا دی۔ اسے دوسرے تیسرے دن نگرانی کے لیے پلاٹ پر جانا پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے جی پی فنڈ سے پیسے نکلوائے اور ایک موٹر سائیکل خرید لی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا۔ بیچاری فرد کو لے کر بسوں میں دھکے کھاتا رہا۔ موٹر سائیکل ہوتی تو کتنی سہولت ہو جاتی۔ شادی کے ابتدائی دن یوں ہی گزر گئے، نہ کہیں گھومے نہ پھرے۔ اس کا مکان تیزی سے تعمیر ہو رہا تھا۔ قرض اتنا نہیں ملا تھا کہ کوئی شاندار تعمیر ہو سکتی۔ اس نے جان بوجھ کر قرض کم لیا تھا کہ کون قسطیں اتارتا پھرے گا۔ 3 کمرے بن گئے۔ باؤنڈری کھینچ کر صحن نکل آیا۔ کچھ رقم بچ گئی جو اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ 6 مہینے میں مکان مکمل ہو گیا۔ مکان مکمل ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی یہ سوچنے لگے کہ شفٹ ہوا جائے یا مکان کرائے پر دے دیا جائے۔ کرائے پر دینے میں ایک قباحت تھی، شہر سے اتنی دور تھا کہ کرایہ داروں کی نگرانی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی قبضہ ہی نہ کر لے۔ کرایہ بھی وہاں اتنا کم مل رہا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کم از کم اتنا کرایہ تو ملتا کہ وہ اس مکان کا کرایہ دے دیتے جس میں رہ رہے تھے۔ فرد نے یہی مشورہ دیا کہ ہم خود وہاں جا کر رہ لیتے ہیں، اس مکان کا کرایہ بھی بچے گا۔ موٹر سائیکل تو آ ہی گئی ہے، دفتر آنے جانے میں دشواری نہیں ہوگی۔ واپسی میں گھر کا سودا سلف بھی لیتے آیا کرنا۔ سلیم آئے دن بیمار رہتا ہے، اس کی دوا دارو کا کیا ہوگا؟ ارشد نے کہا۔ وہ تو تم بھی رہتے ہو، جس طرح اپنا علاج کراؤ گے اس کا بھی کرا لینا۔ اب تو میری بہن سے بھی میرے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں،
کبھی ڈاکٹر کو دکھانا ہوا کرے گا تو تمہارے ساتھ آ جایا کروں گی۔ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد نصرت کے گھر بیٹھ جایا کروں گی۔ دونوں نے خوب اچھی طرح سوچنے کے بعد مکان شفٹ کر لیا اور اس ویرانے میں جا کر رہنے لگے۔ لائٹ بھی آ گئی تھی، گیس بھی تھی، صرف تنہائی تھی۔ آس پڑوس میں کوئی نہیں تھا۔ سلیم اب 5 سال کا ہو گیا تھا۔ خشک چہرہ، آنکھیں زرد، ہاتھ پاؤں دبلے، پیٹ پھولا ہوا۔ ماں نے بیمار سمجھ کر بستر سے ہلنے نہیں دیا تھا۔ وہ چلنے لگا تھا لیکن بچوں جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ بھاگنے دوڑنے کی نہ اسے اجازت تھی نہ اسے شوق تھا۔ سست اور کاہل ہو کر رہ گیا تھا۔ ماں کی بے جا ممتا اور لاڈ پیار نے اسے مٹی کا بت بنا دیا تھا۔ اٹھ کر پانی بھی پینا چاہتا تو ماں اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیتی اور خود پانی لا کر پلا دیتی۔ کچھ دنوں میں یہ اس کی عادت بن گئی۔ اسے نیچے گری ہوئی کوئی چیز بھی اٹھانی ہوتی تو ماں کو آواز دیتا۔ اس کی ہڈیاں جیسے جم سی گئی تھیں۔ راشد کے مکان کے برابر والا پلاٹ خالی پڑا تھا۔ اس نے پلاٹ کے مالک کو تلاش کیا اور اس سے یہ اجازت لے لی کہ جب تک پلاٹ خالی پڑا ہے وہ وہاں گارڈننگ کر لے۔ اس کے پلاٹ کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور راشد کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ مالک مکان کوئی شریف آدمی تھا۔ اس نے اجازت دے دی۔ راشد نے اپنے ہاتھ سے کیاریاں کھودیں اور پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے۔ کچھ حصے میں گھاس بھی لگا لی۔ اپنے مکان سے ایک دروازہ اس پلاٹ کی طرف کھول دیا۔ اس کے نئے باغیچے میں دن بھر تو دھوپ پہرا دیتی تھی، رات کو دونوں میاں بیوی وہاں بیٹھتے تھے۔ سلیم بھی ان پھولوں میں مگن کھیلتا رہتا تھا۔ فرد کے دل میں ایک مرتبہ پھر ہوک اٹھنے لگی تھی کہ اب مکان بھی اچھا مل گیا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے باغیچہ بھی میسر آ گیا ہے۔ اللہ بس ایک بیٹی اور دے دے۔ 5 سال بعد بیٹا ہوا تھا، اب 5 سال اور گزر گئے ہیں۔ ایک بیٹی مل جائے، چند سالوں بعد وہ میرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے گی۔ ایک بہن مل جائے گی تو سلیم کا دل بھی بہل جائے گا۔ راشد ایک مرتبہ پھر امتحان میں پڑ گیا تھا۔ اس کی بیوی دن رات ایک بیٹی کی خواہش کرتی رہتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا شوہر کیا کر بیٹھا ہے۔ وہ اب کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ راشد نے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے کے لیے داڑھی رکھ لی۔ ہر نماز میں توبہ کرتا تھا، دعا مانگتا تھا کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ فرد کا بھی یہی حال تھا۔ راشد کی جب بھی آنکھ کھلتی تھی وہ فرد کو سجدے میں گرا ہوا دیکھتا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی ہوتی۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ کیا دعا مانگ رہی ہوگی۔ راشد کئی دن سے دیکھ رہا تھا کہ فرد اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کوئی بری خبر ہوگی، لیکن کوئی خبر تھی ضرور۔ راشد پوچھ سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ فرحت خود اسے بتا دے۔ اس روز دفتر سے نکلنے کے بعد وہ ایک دوست کی طرف چلا گیا تھا۔ واپسی میں گھر پہنچتے پہنچتے اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اس علاقے میں ابھی آبادی اتنی نہیں ہوئی تھی کہ رونقیں راستے میں کھڑی ہوں، پھر بھی کچھ گھر آباد ہو گئے تھے۔ اس کے مکان کے سامنے بھی لوگ آ گئے تھے۔ 2-3 گھر چھوڑ کر کچھ لوگ کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ اس نے دروازے میں چابی گھمائی، موٹر سائیکل پارک کی۔ آواز سن کر فرد بھی دروازے پر آ گئی تھی۔ آج بہت دیر کر دی؟ ایک دوست کی طرف چلا گیا تھا۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگا؟ ڈر کی کیا بات ہے؟ سلیم ابھی سویا ہے، اسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اب تو ارد گرد آبادی بھی ہو گئی ہے، اب مجھے ڈر نہیں لگتا، فرد نے کہا اور اس کے لیے کھانا نکالنے چلی گئی۔ راشد کھانے سے فارغ ہوا اور سگریٹ جلا کر بستر پر لیٹا تو فرد اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ تم تو اس طرح اجازت لے رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ آپ کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں نا؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ سلیم کی دفعہ آپ مجھ سے کتنا جھگڑے تھے کہ بیٹا ہونا چاہیے، مجھے بیٹی کی آرزو تھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اللہ نے میری سن لی ہے۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، میں امید سے ہوں اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مرتبہ بیٹی ہوگی۔ راشد اس طرح تڑپ کر اٹھ گیا جیسے فرد نے کسی عزیز کے مرنے کی خبر سنا دی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ تم یقین سے کہہ رہی ہو؟ یہ بھی آپ نے خوب کہی، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے، اس مرتبہ بھی بیٹا ہو۔ اب تو آپ خوش ہو جائیں۔
بات بیٹے یا بیٹی کی نہیں ہے۔ یہ سب ہو کیسے گیا؟ ناممکن، ناممکن۔ آخری الفاظ اس نے آہستگی سے ادا کیے تھے، لیکن فرد کے کانوں تک پہنچ گئے۔ میری عمر کیا اتنی ہو گئی ہے؟ کیا آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہے؟ ارے نہیں، میں تو مایوس ہو گیا تھا۔ میرا وہم یہ تھا کہ میرا بھی کوئی بھائی یا بہن نہیں تھا، سلیم بھی اس سے محروم ہی رہے گا۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے۔ مجھے ایک کھلونا اور چاہیے تھا، اللہ مجھے دے رہا ہے۔ اگلے مہینے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس مجھے لے جانا، آپ کو اور تسلی ہو جائے گی۔ راشد کے پاس اب کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹا رہا۔ فرحت کچھ دیر اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھتی رہی اور پھر اپنے بستر پر آ گئی۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ خوشی اور غم کے احساس سے عاری۔ میں 5 سال بعد اسے کوئی خوشخبری سنا رہی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو خوشی سے جھوم اٹھتا، اعلان کرتا کہ کل سے تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ میرا اندازہ ٹھیک تھا، انہیں بیٹیاں پسند ہی نہیں، اسی لیے بیٹی کا سن کر اوس پڑ گئی۔ راشد کی سوچیں زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ میں نے تو آپریشن کرا لیا تھا، ڈاکٹر کہتا تھا کہ اب میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، پھر یہ عورت خوشخبری کیسے سنا رہی ہے؟ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اولاد کے لیے اس نے کہیں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا؟ اپنی بہن کے گھر یہ بہت جانے لگی ہے، ایک آدھ دن کے لیے وہاں رک بھی جاتی ہے۔ کہیں وہاں کوئی ایسا آدمی تو نہیں جس کے کہنے میں وہ آ گئی ہو؟ اف میرے خدا، اب میں اس کی چوری کیسے پکڑوں؟ اگر یہ کہتا ہوں کہ میں نے آپریشن کرا لی تھی تو وہ راز کھل جائے گا جو اب تک میں نے چھپایا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی کون میری بات پر یقین کرے گا؟ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اٹھ کر کولر تک گیا، 1 پھر 2 پھر 3 گلاس پی کر بھی اس کی پیاس نہیں بجھی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بستر تک آیا۔ اسے لگا کہ فرد بھی جاگ رہی ہے۔ اس نے بہت چاہا کہ فرد کو اپنے آپریشن کے بارے میں بتا کر چونکا دے، لیکن وہ ڈر گیا، ابھی ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ وہ اپنی غلطی کیوں ماننے لگی تھی؟ یہی کہے گی کہ میں اس پر الزام رکھنے کے لیے بہانہ کر رہا ہوں۔ پھر کیا کروں؟ خاموش ہو جاؤں؟ اس کے دل میں آگ سی جل رہی تھی۔ اس وقت کون دیکھ رہا ہے؟ اس عورت کا گلا گھونٹ دوں؟ بڑا آسان ہے، لیکن اس کے بعد سلیم کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس نے گناہ کیا ہے، اللہ کے گھر وہ خود جواب دہ ہوگی، تو کیا میں بے غیرت بن کر جیتا رہوں؟ اس عورت کی سزا یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ میں اسے منہ لگانا چھوڑ دوں، پڑی رہے میرے گھر میں، کسی اور کی اولاد کو پیدا کر لے۔ عقل مند ہوگی تو خود سمجھ جائے گی کہ مجھے اس پر شک ہے۔ ذرا سا بھی ایمان دل میں ہوگا تو میرے پاؤں پکڑ کر خود معافی مانگے گی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ خبر ہی غلط ہو۔ لیڈی ڈاکٹر جب تک معائنہ نہیں کر لیتی مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ وہ دفتر جانے کے لیے وقت سے پہلے اٹھ گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سویا ہی کب تھا جو اٹھتا۔ فرحت ابھی سو رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوا، نکل ہی رہا تھا کہ فرحت کی آنکھ کھل گئی۔ رات کو دیر سے سوئی تھی، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ آپ 10 منٹ ٹھہر جائیں تو میں ناشتہ تیار کر لوں؟ میں ناشتہ دفتر جا کر کر لوں گا، تمہارے لیے نیند ضروری ہے، سوتی رہو۔ راشد نے یہ بات طنز کے طور پر کی تھی، لیکن فرحت کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ انہیں میرا کتنا خیال ہے، کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے نیند ضروری ہے۔ راشد نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور گھر سے نکل گیا۔ وہ دفتر پہنچ ضرور گیا تھا، لیکن دفتر کی عمارت اسے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات بھر کے سوچے ہوئے خیالات پھر ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہے تھے۔ خود ہی سوال کر رہا تھا، خود ہی جواب دے رہا تھا۔ وہ بمشکل چند گھنٹے ہی دفتر میں گزار سکا اور پھر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے دفتر سے نکل گیا، لیکن اب وہ گھر کی طرف نہیں، فرحت کی بہن کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ نصرت اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو کبھی فرحت کے ساتھ بھی اس کے گھر نہیں آیا تھا، اور اس وقت اکیلا۔ بھائی صاحب، خیریت تو ہے؟ ہاں سب خیریت ہے، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا تم سے ملتا چلوں، باجی کو بھی لے آتے۔ میں تو دفتر سے آ رہا ہوں، اور پھر وہ آتی ہی تو رہتی ہے، اس کا بہت دل لگتا ہے یہاں۔ آپ نے بھی تو اسے جنگل میں جا کر بسا دیا،
یہاں آتی ہیں تو دل لگ جاتا ہے۔ کچھ زیادہ ہی دل لگتا ہے، راشد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ باجی کی طبیعت کیسی ہے؟ 2-3 دن پہلے فون آیا تھا تو کہہ رہی تھی کہ سر میں درد ہے۔ راشد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے اور کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ وہ بہن ہے، کوئی بات بتائے گی؟ وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھنے ہی والا تھا کہ نصرت کا دیور آ گیا۔ کمال یہ تھا کہ راشد اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ نصرت نے تعارف کرایا تو اسے معلوم ہوا، راشد بھائی، آپ نے تو ہمیں اپنا گھر ہی نہیں دکھایا، بلکہ آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ فرت باجی یہاں آئی ہیں تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، یہی کیا کم ہے کہ ان سے ملاقات ہو جاتی ہے؟ اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ نوجوان چھینک کر رہ گیا۔ راشد نے بھی مزید بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ نصرت چائے کے لیے پوچھتی رہ گئی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی دانش میں چور پکڑ لیا تھا۔ نصرت اس لیے دوڑ دوڑ کے یہاں آتی ہے کہ یہاں نصرت کا نوجوان دیور رہتا ہے۔ فرت نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے بیٹی کے حصول کے لیے کتنا گھٹیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہی سوچتا ہوا وہ گھر تک پہنچ گیا۔ وہ گھر میں پہنچا تو فرت فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار کسی بات پر ہنس پڑی۔ راشد کا خون کھول گیا۔ اس نے فرت کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا، اپنے کان سے لگایا، ہیلو ہیلو کرتا رہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے ریسیور زمین پر پٹخ دیا۔ اب تم کسی کو فون نہیں کرو گی، میں ٹیلی فون کٹوا رہا ہوں۔ یہ کیا وحشت ہے؟ یہ بھی تو پوچھو کہ کس کا فون تھا؟ میں نے فون نہیں کیا تھا، فون آیا تھا۔ کسی کا بھی ہو، تم نے کیا ہو یا آیا ہو، ٹیلی فون کا بل ادا کرنے کی اب مجھ میں سکت نہیں ہے، میں فون کٹوا رہا ہوں، اس نے کہا اور کمرے میں جا کر اندر سے کمرہ بند کر لیا۔ اس نے اپنے دل میں شک کو جگہ دی تو زندگی جہنم بن کر رہ گئی۔ فرحت ہر بات سے بے خبر تھی، وہ تو بس اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہو۔ وہ بھی اس کی طرف سے منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں میں بول چال بالکل بند ہو گئی۔ اسی تنا تنی میں 2 مہینے گزر گئے، لیکن اب مجبوری ایسی آ گئی کہ فرحت کو بولنا پڑا۔ مجھے معائنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وقت نکال کر مجھے کسی وقت لے جائیں۔ نصرت کے گھر چلی جانا، اس کے دیور کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ کسی غیر مرد کے ساتھ جاتی اچھی لگوں گی؟ تمہارے لیے غیر کہاں ہے بھائی، تمہاری بہن کا دیور ہے۔ کچھ بھی ہے، غیر تو ہے۔ میں کوئی نزلہ بخار کا معائنہ کرانے تو نہیں جا رہی ہوں، یہ آپ کا کام ہے، اس کا نہیں۔ نصرت کو بھی ساتھ لے جانا، وہ تو تمہاری بہت سی باتوں کی رازدار ہوگی۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر یہ بھی سوچا کہ اسے جانا چاہیے، وہ بھی تو سنے ڈاکٹر معائنے کے بعد کیا کہتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ تیار ہو کر آ گیا اور اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا۔ فرض ذرا سی باتوں پر خوش ہو جاتی تھی، اس وقت بھی خوش ہو گئی کہ اس کے شوہر کو اس کا خیال تو آیا۔ وہ اسے اور سلیم کو لے کر اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا جس اسپتال میں سلیم کی ڈیلیوری ہوئی تھی۔ معائنے کے بعد اس خبر کی تصدیق ہو گئی جس کی نوید فرحت نے سنائی تھی۔ یہاں سے نصرت کے ہاں ہوتے ہوئے چلیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آج سے تم اس کے گھر نہیں جاؤ گی۔ ہاں وہ خود آنا چاہے تو ہمارے گھر آ سکتی ہے۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس بیچاری نے کیا قصور کر دیا؟ اتنے دنوں میں تو ہمارے تعلقات بحال ہوئے ہیں، آپ اسے پھر ملیا میٹ کر رہے ہیں۔ اسے تم بھی سمجھ گئی ہوگی کہ میں کیوں منع کر رہا ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھی اور نہ سمجھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اگر اپنے دل میں کچھ خیال باندھ لیے ہیں تو میں نجومی نہیں ہوں کہ ان تک پہنچوں۔ میں نصرت سے کہہ دوں گی کہ وہ خود سے ملنے آ جایا کرے۔ پوچھے گی تو ضرور کہ میں نے کیوں منع کر دیا۔ خیر، وہ بھی بچی نہیں ہے، خود سمجھ جائے گی۔ نصرت تو کیا سمجھتی، فرحت کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اتنا ہوا کہ اس نے طے کر لیا کہ اگر اس کا شوہر نہیں چاہتا تو وہ بہن کے گھر نہیں جائے گی، اسے ملنا ہوگا تو وہ خود آ جایا کرے گی۔ راشد دیکھنا چاہتا تھا
کہ بہن کے گھر جانے کے لیے وہ کتنا مچلتی ہے، لیکن جب اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تو اسے سخت مایوسی ہوئی۔ اس نے اسے بھی فرحت کی ہوشیاری سمجھا۔ وہ سمجھ گئی ہے لیکن میرے شک کو تقویت دینا نہیں چاہتی، اسی لیے خاموش ہو گئی ہے۔ مجھے بھی خاموش ہو جانا چاہیے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن شک کی آندھی جو ایک مرتبہ چل پڑی تھی وہ تھمنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہوا میں قلعہ تعمیر کر لیا تھا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ نصرت کے دیور کے ساتھ فرحت کے تعلقات ہیں۔ یہ ایسا شک تھا جس کی وہ کبھی کبھی خود بھی تکذیب کرتا رہتا تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، پھر میں کیسے بات آگے بڑھاؤں؟ یہ خیال اپنی جگہ، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا اور اس کے گھر اولاد پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے پھر سوچا کہ وہ فرحت کو حقیقت بتا کر لاجواب کر دے، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں ثبوت تلاش کر لوں پھر اسے لاجواب کروں گا۔ وہ اپنی آنکھ میں خود جل رہا تھا۔ سکون سے فرحت بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے رویے پر حیران تھی۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتی تھی اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، وہ اس سے قبل از وقت ہی نجات حاصل کر لے تاکہ گھر کا ماحول تو ٹھیک ہو، لیکن وہ یہ سوچ کر کانپ جاتی تھی کہ یہ تو قتل ہے۔ گھر کا ماحول ٹھیک کر لوں گی لیکن خدا کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے تنگ آ کر کشتی کو دریا کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ راشد کوشش کے باوجود فرحت کے خلاف کوئی ثبوت تلاش نہ کر سکا۔ اس کا دل پھر بھی صاف نہ ہو سکا۔ اس کا بدن بیمار تھا، اب اس کا ذہن بھی بیمار ہو گیا۔ رات کو کئی مرتبہ اٹھ کر فرحت کو دیکھ لیا کرتا تھا کہ وہ بستر پر ہے یا نہیں۔ دفتر کے لیے کہہ کر نکلتا تھا اور گھر کے قریب کسی ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ جاتا جہاں سے گھر نظر آتا رہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کون آتا ہے۔ کبھی کبھی دفتر سے نکل کر اچانک اپنی سالی نصرت کے گھر پہنچ جاتا تھا کہ کہیں فرحت وہاں تو نہیں آئی ہوئی۔ ایک دن وہ نصرت کے گھر گیا تو معلوم ہوا اس کا دیور آسٹریلیا جا رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا، ہائے کیسا ہوشیار ہے، سمجھ گیا ہے کہ میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، کسی دن پکڑا جائے گا، لہٰذا فرار ہو رہا ہے۔ ایک دن معلوم ہوا اور وہ آسٹریلیا چلا گیا ہے۔ اس نے فرحت کو نصرت کے گھر جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ سمجھ جائے کہ نصرت کے دیور کی وجہ سے وہ اسے وہاں جانے سے روک رہا تھا۔ ولادت کے دن قریب ہیں، کسی وقت بھی اسپتال جانا پڑ سکتا ہے۔ مجھے آپ نصرت کے گھر چھوڑ آئیں، ڈیلیوری تک میں وہیں رہوں گی۔ وہاں آپ نصرت کا دیور تو ہے نہیں، تمہیں اسپتال لے کر کون جائے گا؟ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ وقت بے وقت نہیں بھی ہوئے تو نصرت کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ میری موٹر سائیکل تمہارے لائق نہیں رہی ہے، سامنے والے لڑکے سے ٹیکسی منگا کر چلی جانا۔ فرحت بڑا سخت جواب دے سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا یہ آدمی لڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اگر اس وقت میں اسے الجھ گئی تو یہ مجھے نصرت کے گھر سے بھی نہیں لائے گا۔ اس وقت یہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کسی نہ کسی طرح چلی جاؤں گی، آپ دفتر سے واپسی میں ادھر ہی آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نصرت کے گھر نہیں جائے گا۔ اتنا ہی بہت ہے کہ میں نے فرحت کو زندہ چھوڑ دیا ہے، اب وہ اپنا گناہ خود سمیٹے۔ وہ دفتر پہنچ کر بھی یہی سوچتا رہا، لیکن دفتر سے چھٹی ہوئی تو اس نے موٹر سائیکل کا رخ نصرت کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ دیکھوں تو صحیح وہ وہاں آئی بھی ہے یا نہیں۔ فرحت اسے دیکھ کر نہال ہو گئی، ورنہ وہ تو یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ اب وہ پلٹ کر آئے گا ہی نہیں۔ فرحت کو وہاں رہتے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے اور وہ وہاں صرف ایک مرتبہ گیا تھا۔ ایک دن نصرت کا شوہر اس کے دفتر آیا اور اسے خبر دی کہ فرحت اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی ہے۔ اسے سمجھایا بھی کہ میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس نازک وقت میں اسے اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے سمجھانے پر وہ اسپتال چلا گیا۔ اس کے وہاں جانے کے فوراً بعد اسے یہ خوشخبری مل گئی کہ وہ بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے بچی کو دیکھنے کے لیے اندر جانا تھا۔
اسی وقت وہ خاموشی سے اسپتال سے نکل آیا۔ وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہا تھا کہ ہونے والی بچی کو دیکھتا۔ گھر پہنچ کر وہ آئندہ کا لاہے عمل طے کرنے بیٹھ گیا۔ سوچتے سوچتے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طرح تو وہ تماشا بن کر رہ جائے گا، اسے جواب دینا مشکل ہو جائے گا، باتیں نکلیں گی اور اسے حقیقت بتانی پڑ جائے گی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ معاملات جس طرح چل رہے تھے اسی طرح چلنے دے۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اس معصوم بچی کا کیا قصور جو اس دنیا میں پہنچا دی گئی ہے؟ وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ لوگ دوسروں کے بچے بھی تو پال لیتے ہیں، میں بھی اسے پال لوں گا۔ میری گناہ گار فرد ہے، میں اسے بات نہیں کروں گا۔ وہ 3-4 دن مزید سوچتا رہا اور پھر فرد کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے دیکھا کہ سلیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ ہر وقت اپنی بہن کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے بھی سوچا کہ وہ سب باتیں بھلا دے اور بچی کو گلے سے لگا لے۔ وہ اس کے قریب گیا لیکن پھر نفرت سے منہ پھیر کر پلٹ آیا۔ فرد اس وقت سو رہی تھی، اس لیے وہ یہ کریہا منظر دیکھ نہ سکی۔ فرد کو اسپتال سے آئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ راشد نے بچی کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے راشد کو بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ راشد، تمہیں بیٹیوں سے نفرت سہی، لیکن یہ ہماری بیٹی، ہم دونوں کی بیٹی ہے۔ اگر میں تمہیں اچھی نہیں لگتی تو مجھ سے بات نہ کرو، لیکن اپنی بیٹی کو نظر انداز مت کرو۔ بیٹیاں تو باپ کی ہوتی ہیں، یہ بڑی ہوگی تو سب سے زیادہ یہی تمہارا خیال کرے گی۔ اس کے دل میں نفرت بیٹھ گئی تو اس کی پوری زندگی نفرت کی نظر ہو جائے گی۔ راشد اس کے جواب میں صرف یہی کہہ سکا کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے گا کہ اس سے محبت کر سکے۔ اس نے سوچا بھی یہی تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ جب بھی بچی کے قریب جاتا نفرت سے منہ پھیر کر لوٹ آتا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اسے گود میں اٹھانے کی جرات نہ کر سکا، بلکہ وہ تو اس وقت بھی نفرت کی آگ میں جلنے لگتا تھا جب فرد اسے گود میں لے کر بیٹھتی تھی یا سلیم اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اسے گود سے لے کر زمین پر پٹخ دے۔ وہ خود سے ڈرنے لگا تھا کہ کسی روز وہ اس جرم کا ارتکاب کر ہی نہ بیٹھے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان سب کی نظروں سے دور چلا جائے۔ کہاں چلا جائے یہ خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ اس نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دے دی اور کوشش کرا کے منظور بھی کرا لیا۔ اس میں اسے 2-3 مہینے لگ گئے۔ فرد اس طوفان سے بے خبر تھی جو اس کی زندگی میں آنے والا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی رقم اسے مل گئی تھی کہ وہ کسی اور نوکری کا بندوبست ہونے تک بآسانی گزارا کر سکتا تھا۔ یہ رقم ہاتھ میں آتے ہی اس نے شہر چھوڑ دیا۔ وہ اب جس نئے شہر میں تھا وہ بھی اس کے سابقہ شہر کی طرح بڑا شہر تھا۔ نوکری کے مواقع تو تھے، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس بڑے شہر میں قدم جمانے کے لیے اسے سخت محنت کرنی ہوگی۔ اس نے کچھ دن ہوٹل میں گزارے اور پھر ایک مکان کرائے پر لے کر نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ صبح نکل جاتا اور شام کو مایوس لوٹ آتا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہوتا یا اس کی صحت محنت مزدوری کے لائق ہوتی تو بآسانی اسے نوکری مل سکتی تھی۔ وائٹ کالر جاب ملنا بہت مشکل ہے، پھر بھی وہ کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ایک دن وہ ایک فیکٹری میں داخل ہو رہا تھا کہ اندر داخل ہونے والی ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ گاڑی آہستہ تھی، وہ اچھل کر زمین پر گرا، اس لیے معمولی چوٹیں ضرور آئی تھیں۔ یہ گاڑی اس فیکٹری کے مالک کی تھی جو اس کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ فیکٹری کا مالک فوراً گاڑی سے اترا، پہلے تو اسے اندھا ہونے کا طعنہ دیا، پھر اس کی شریف صورت کو دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ اس کی کونی اور ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ شخص اسے زخمی دیکھ کر گھبرا گیا۔ راشد کے گھٹنوں میں بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ اٹھنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ اس شخص نے اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گیا۔ راشد کی ہڈیاں سلامت تھیں، کچھ زخم آئے تھے، مرہم پٹی کر دی گئی۔ یہ کھلونے بنانے کی چھوٹی سی فیکٹری تھی۔ اس کے مالک حاجی عبدالقیوم تھے۔
جن کی قریب پروری اور رحم دلی مشہور تھی۔ اس کا مظاہرہ راشد بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ صرف اسے لے کر خود اسپتال آئے تھے، بلکہ جب مرہم پٹی ہو چکی تو چند نوٹ بھی اس کے ہاتھ پر رکھے۔ میرے ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے آپ کو یہ زحمت اٹھانی پڑی۔ یہ پیسے رکھ لو اور اسے معاف کر دینا۔ جناب، میں ان پیسوں کا کیا کروں گا؟ اگر ہو سکے تو مجھے اپنی فیکٹری میں کوئی کام دلا دیں۔ کیا کام کر سکتے ہو؟ جناب، میری تعلیم BA ہے، ایک سرکاری دفتر میں ملازمت کرتا رہا ہوں، اکاؤنٹس کا تجربہ ہے۔ ویسے آپ جو کام بھی کہیں گے کرنے کو تیار ہوں۔ بعض حالات مجھے اس شہر میں لے آئے ہیں، نوکری مل جائے تو اچھا ہے۔ اچھا، بیٹھو گاڑی میں، حاجی صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب اسے فیکٹری لے آئے۔ پتہ نہیں تمہاری قسمت اچھی ہے یا میری، فیکٹری کا اکاؤنٹ کلرک کل ہی نوکری چھوڑ کر گیا ہے۔ میں تمہیں اس کی جگہ رکھ رہا ہوں۔ فیکٹری کے جتنے مالی معاملات اور ورکروں کی تنخواہیں وغیرہ ہیں وہ سب تمہیں دیکھنا ہوں گی۔ چلتے وقت حاجی صاحب نے اس کے ہاتھ پر 200 روپے رکھ دیے۔ نوکری مل جانے کی خوشی میں میری طرف سے بچوں کے لیے مٹھائی لے جانا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی ہے۔ ارے 40 سال تو ہوگی تمہاری عمر؟ 42 کا ہو گیا ہوں جناب۔ ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کی تھی، بیوی ساتھ نہیں دے سکی۔ اوہ، سن کر بڑا افسوس ہوا۔ وہ دوسرے دن سے نوکری پر جانے لگا۔ کام اس کے مطلب کا تھا، تنخواہ بھی اتنی تھی کہ اس اکیلے کے لیے ضرورت سے بہت زیادہ تھی۔ وہ دل لگا کر کام کرتا رہا۔ یہ نوکری بھی تھی اور وقت گزاری کا مشغلہ بھی۔ فیکٹری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ دفتر میں بیٹھا رہتا۔ حاجی صاحب اس کے کام سے بہت خوش تھے۔ روز بروز ان کی مہربانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک مرتبہ اسے ضد کر کے اپنے گھر بھی لے گئے تھے۔ مالک اور ملازموں والا کوئی برتاؤ ہی نہیں تھا۔ فیکٹری بھی آتے تو اسے اپنے کمرے میں بلا لیتے اور اس کے بارے میں معلومات لیتے رہتے۔ جتنا ضروری ہوتا راشد انہیں بتا دیتا۔ اس نے یہ تو بتا دیا تھا کہ اس کی بیوی مر گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے بچے بھی ہیں، ورنہ وہ یہ ضرور پوچھتے کہ بچوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ناپسندیدہ بیٹی کی وجہ سے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا ہے۔ اسے اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہوئے ہوں گے کہ حاجی صاحب نے اسے اپنے گھر بلایا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 مرتبہ ان کے گھر جا چکا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج انہوں نے جس مقصد کے لیے اسے بلایا ہے وہ اس کی زندگی کا رخ ہی موڑ دے گا۔ وہ شہر کے بیچوں بیچ نہایت سادہ لیکن شاندار مکان تھا۔ اس میں رہنے والے اس سے بھی زیادہ شاندار تھے۔ حاجی صاحب، ان کی بیوی، ایک بیٹی اور 2 بہویں تھیں۔ کم سے کم راشد انہی لوگوں کو جانتا تھا۔ ان کی بیٹیوں سے اس کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس دن ان کے گھر گیا تو ایک نئے فرد سے اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ ایک لڑکی تھی جو اس وقت ڈرائنگ روم میں کچھ دیر کے لیے آئی تھی جب وہ چائے پی رہا تھا۔ حاجی صاحب نے اپنی بڑی بیٹی کی حیثیت سے اس کا تعارف کرایا تھا۔ یہ میری بڑی بیٹی پروین ہے، اسے تم نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، بہت کم کسی کے سامنے آتی ہے۔ تم سے ملوانے کے لیے میں نے اسے خاص طور پر تاکید کی تھی۔ راشد اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ حاجی صاحب نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور بس اتنی دیر میں پروین کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم کچھ خیال مت کرنا، حاجی صاحب نے راشد سے کہا، یہ لوگوں کے سامنے بہت کم آتی ہے، اس وقت آ گئی یہی بہت ہے۔ جی ہاں، بعض لڑکیاں کچھ زیادہ ہی شرماتی ہیں، راشد نے کہا۔ بس یہی سمجھ لو، بیچاری، حاجی صاحب نے کہا اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اچانک انہوں نے گفتگو کا رخ موڑ دیا۔ میاں، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پہلی بیوی کے مرنے کے بعد کیا لوگ دوسری شادی نہیں کرتے؟ میں نے قسم تو نہیں کھائی ہے، لیکن مجھے بیٹی دے گا کون؟ یہ بات نہیں ہے، تم حامی تو بھرو۔ لڑکی میں بتاؤں؟ آپ کی کوئی بات میں نے ٹالی ہے؟ تم مجھے اتنے اچھے لگے ہو کہ تم تیار ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں۔ جی؟ میں اس لائق کہاں؟ میاں تمہاری
قیمت تو ہم جانتے ہیں۔ میری بیٹی جو ابھی کمرے میں آئی تھی، تم اس سے شادی کر لو۔ اس کی عمر 30 سال ہو گئی ہے، لیکن تمہاری عمر کے حساب سے تمہارے لائق ہے۔ راشد کا سر چکرانے لگا۔ یہ عمر کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ بڑے میاں نہ جانے کیوں اپنی بیٹی مجھے بھڑا رہے ہیں۔ اصل بات تو بتائیں گے نہیں۔ میں انکار کروں یا اقرار، اس لڑکی کو خوبصورت کہا جا سکتا ہے۔ اس کی شادی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے میرا انتخاب ہی کیوں کیا، جبکہ میں انہیں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میں کنوارا نہیں ہوں۔ حاجی صاحب زمانہ شناس تھے، سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تم یقیناً پروین کے بارے میں سوچ رہے ہوگے۔ جی نہیں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے کہ آپ مجھ پر یہ مہربانی کر رہے ہیں۔ میں تم سے کوئی بات چھپاؤں گا نہیں۔ پروین کے دل میں سوراخ ہے، اس کا خوش رہنا ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم اسے خوش رکھو گے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ان دونوں شرائط کے ساتھ اسے قبول کر سکتے ہو تو مجھے بتا دو۔ اس نے سوچا، اولاد تو وہ چاہے بھی تو پیدا نہیں کر سکتا، کیوں نہ اس لڑکی کو اپنا لے اور اسے خوش رکھ کر اس کے باپ کی دولت کا بھی حقدار بنا دے اور خدا کی نظروں میں بھی سرخرو رہے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پروین کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اولاد کے لیے ضد نہیں کرو گے، بلکہ ایک کاغذ پر مجھے لکھ کر دے دو۔ جب مجھے معلوم ہوگا کہ اس میں میری بیوی کی جان کو خطرہ ہے تو میں اولاد کے لیے کیوں اصرار کروں گا؟ اولاد کی خاطر بیوی کی جان کی کون پرواہ کرتا ہے؟ اس لیے تم مجھے تحریر دے دو۔ راشد نے ذرا سی کہانی بدلنے کے بعد حاجی صاحب کو اپنے آپریشن کے بارے میں بتا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ چاہے بھی تو اولاد پیدا نہیں کرا سکتا۔ اس نے فرد کی کہانی بیان نہیں کی تھی، بلکہ صرف یہ بتایا تھا کہ وہ ابتدا ہی سے اولاد کا قائل نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنا آپریشن کرا لیا تھا۔ حاجی صاحب کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے فوراً پروین کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ شادی کے موقع پر اس کی ملاقات حاجی صاحب کے بیٹوں سے ہوئی اور پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ وہ دونوں امریکہ ہی میں سیٹ ہیں۔ اس نے جن دو بہوؤں کو دیکھا تھا وہ عارضی طور پر آئی ہوئی تھیں۔ حاجی صاحب صرف دو بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے، جن میں سے ایک وہ تھی جس کے ساتھ راشد کی شادی ہوئی۔ بعد میں دوسری بیٹی کی بھی شادی ہو گئی۔ شادی ہو جانے کے بعد حاجی صاحب کے دونوں بیٹے اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ امریکہ چلے گئے۔ حاجی صاحب کی چھوٹی بیٹی کی منگنی ہو چکی تھی، صرف یہ انتظار تھا کہ بڑی کی شادی ہو جائے تو اس کی بھی شادی کر دی جائے، لہٰذا چند ماہ بعد اس کی بھی شادی ہو گئی۔ راشد کرائے کا مکان چھوڑ کر اسی کوٹھی میں آ گیا تھا۔ حاجی صاحب کا داماد اکاؤنٹ کلرک کیسے رہ سکتا تھا؟ اس کی جگہ دوسرا آدمی رکھ لیا گیا اور راشد ایم ڈی کی حیثیت سے حاجی صاحب کی جگہ بیٹھنے لگا۔ حاجی صاحب بھی کبھی فیکٹری آ جاتے تھے، ورنہ فیکٹری کے تمام معاملات راشد چلا رہا تھا۔ جب اس کا ڈرائیور اسے دیکھ کر سلوٹ مارتا اور اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا تھا تو اسے فرحت یاد آ جاتی تھی۔ اس نے کس غربت میں اس کے ساتھ گزارا کیا تھا، پھر اس کی بے وفائی یاد کر کے وہ اداس ہو جاتا تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، اب نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اپنے بیٹے سلیم کو یاد کر کے وہ گھنٹوں روتا تھا، لیکن اب وہاں جا نہیں سکتا تھا، نہ اسے یہاں بلا سکتا تھا۔ حاجی صاحب سے کہہ چکا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ اپنے اس جھوٹ پر اب پشیمان ہوتا تھا۔ اگر وہ حاجی صاحب سے کہہ دیتا کہ اس کا ایک بیٹا ہے تو وہ شاید اسے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیتے۔ وہ فرد کو طلاق دے کر سلیم کو اپنے پاس بلا لیتا، پھر وہ وقت کا انتظار کرنے لگتا کہ کچھ وقت اور گزر جائے، حاجی صاحب کے دل میں جگہ بنا لے، پھر وہ سلیم کو یہاں بلا لے گا۔ وقت گزرتا رہا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ماضی بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا چلا گیا۔ وہ بھول ہی گیا کہ اس کی کوئی بیوی بھی تھی، کوئی بیٹا بھی تھا۔ پروین نے اپنی خدمت گزاری سے اسے سرشار کیے رکھا۔ حاجی صاحب کی دولت نے اسے خرید لیا۔ وہ ان کی دولت کے سہارے آدھی دنیا گھوم چکا تھا۔ وہ ہمیشہ بیمار رہتا تھا، لیکن حالات کی تبدیلی نے اسے بھلا چنگا کر دیا۔ اس کی شادی کو 6 سال گزر گئے تھے،
کہ اچانک پروین کے انکشاف نے اسے حیران کر دیا۔ وہ امید سے تھی۔ وہ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ معلوم ہوا پروین کی بے خبری نے 3 مہینے گزار دیے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر اسی مقام پر کھڑا تھا جب فرحت نے اسے ماں بننے کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو کیا پروین نے بھی اسے دھوکہ دیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے اس کا کردار اچھا نہ ہو، حاجی صاحب نے اسی لیے اس کی شادی مجھ سے کر دی ہو۔ وہ اگر خراب تھی تو 6 سال تک یہ حادثہ کیوں پیش نہیں آیا؟ حاجی صاحب کو معلوم ہوا تو وہ تیش میں بھرے ہوئے فیکٹری پہنچ گئے اور سیدھے اس کے کمرے میں گھستے چلے گئے۔ تم نے اپنی خوشی کی خاطر میری بیٹی کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حاجی صاحب، میں خود حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم آپریشن کرا چکے ہو۔ میری دولت پر عیش کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ حاجی صاحب، آپ میرا یقین کریں، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اگر تم سچے ہو تو میں تمہارا میڈیکل چیک اپ کراؤں گا۔ تم اپنی صفائی پیش کر کے میری معصوم بیٹی پر الزام رکھ رہے ہو۔ حاجی صاحب، آپ میرا میڈیکل کرا لیں، ثابت ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں۔ حاجی صاحب اسے اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے معائنے کے بعد رپورٹ دی کہ آپریشن ہوا ضرور تھا لیکن صحیح نہیں ہوا۔ 10% امکانات ہیں کہ یہ اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کم امکان ہے، لیکن یہ خدا کی قدرت کہ پھر بھی اولاد ہو گئی۔ راشد سچا ثابت ہو گیا تھا، لیکن رپورٹ سنتے ہی اس پر کشی طاری ہو گئی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کی یہ حالت کیوں ہوئی۔ اسے گھر لے ضرور آئے لیکن وہ بستر سے لگ کر رہ گیا۔ جو زخم منبل ہو گئے تھے پھر سے ہرے ہو گئے۔ اس نے فرحت پر شک کیا تھا لیکن وہ بے قصور تھی۔ وہ بیٹی جسے وہ چھوڑ کر چلا آیا اسی کے خون کا حصہ تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ قدم اس نے 5 سال پہلے کیوں نہیں اٹھا لیا۔ وہ اگر اسی وقت ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا تو یہ حقیقت اس کے سامنے آ جاتی۔ اس کے 6 سال ضائع نہ ہوتے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا مجرم ہے۔ وہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ آیا اور خود یہاں عیش کر رہا ہے۔ اسے حاجی صاحب کی دولت سے نفرت ہو گئی۔ میں ان کی دولت کو لات مار کر اپنے بیوی بچوں میں چلا جاؤں گا۔ لیکن پروین، وہ بھی تو اب میری بیوی ہے۔ اس کی کوکھ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بھی تو میرا ہے۔ یہاں سے چلا گیا تو کیا اسی جرم کو پھر نہیں دہراؤں گا جو پہلے سرزد ہو چکا؟ وہ تو ویسے بھی مر جائے گی، کیا خبر نہ مرے، یا وہ مر جائے، اس کا بچہ زندہ بچ جائے۔ حاجی صاحب کے پاس اتنی دولت ہے کہ پروین کسی مصیبت کا شکار نہیں ہو سکے گی۔ فرحت تو فاقے کر رہی ہوگی، میرے بچے کسی کا جھوٹا کھا رہے ہوں گے۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا کہ حاجی صاحب آ گئے۔ بیٹا، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ تمہارا کیا قصور؟ پروین کی زندگی ہوگی تو بچ جائے گی۔ مجھے تو یہ اطمینان ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں نے ایک جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن دوسرا جھوٹ ضرور بولا تھا۔ میری بیوی مری نہیں ہے، زندہ ہے، اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ راشد نے اب کچھ نہیں چھپایا۔ جن حالات سے وہ گزرا تھا وہ سب انہیں بتا دیے۔ بیٹا، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تم نے اپنی معصوم بیوی پر شک کیا اور کسی تصدیق کے بغیر اسے بے آسرا چھوڑ کر چلے آئے۔ اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ تم جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ۔ مجھے یہ نیکی کرنے دو، میں انہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ پروین اگر زندہ رہتی ہے تب بھی، اور اگر خدا اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے تب بھی۔ پروین کے بعد اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہوگی تمہاری بیوی۔ دیر مت کرو، اسے میرا حکم سمجھو۔ راشد کی رگوں میں جیسے جان آ گئی۔ وہ پہلی فرصت میں روانہ ہوا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ ان 6 برسوں میں یہ علاقہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ تقریباً تمام مکان تعمیر ہو گئے تھے، دکانیں بھی کھل گئی تھیں۔ وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو برابر کا مکان بھی آباد ہو گیا تھا۔ یہ وہی پلاٹ تھا جس پر اس نے پھول پودے لگا لیے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اس باغیچے میں بیٹھ کر وہ اور فرحت چائے پیا کرتے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر لگی بیل کا بٹن دبایا۔ جواب میں ایک عورت دروازے پر آئی جو یقیناً اس کی بیوی نہیں تھی۔ وہ عورت اس کے لیے اجنبی تھی۔ اس کی زبانی معلوم ہوا
کہ فرت نے یہ مکان کرائے پر دے دیا ہے اور وہ خود اپنی بہن کے گھر منتقل ہو گئی ہے۔ بیچاری اور کیا کرتی، اس نے اپنے دل میں کہا اور دروازہ چھوڑ کر ہٹ گیا۔ وہ نصرت کے گھر پہنچا۔ دروازے پر 6-7 سال کی ایک بچی آئی۔ یہ یقیناً میری بیٹی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ وہ اکڑوں بیٹھ گیا۔ مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ لیکن میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ کا نام مریم ہے۔ وہ تو ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو نہیں جانتی۔ ٹھہرو، میں بھائی کو بلاتی ہوں۔ بھائی، دیکھو کون آیا ہے، وہ چلائی۔ جواب میں سلیم بھاگتا ہوا آیا۔ راشد کو اسے پہچاننے میں ذرا دقت نہیں ہوئی۔ 11-12 سال کا یہ بچہ سلیم ہی ہو سکتا تھا۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، گال زرد، کمزور اور نحیف۔ بچہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلیم، تم نے مجھے پہچانا؟ انکل، میں نے آپ کو کہیں دیکھا ضرور ہے۔ بیٹا، میں تمہارا ابو ہوں۔ راشد، مجھے پہچانو؟ ہاں، آپ لگتے تو ابو ہیں۔ ٹھہرو، نصرت خالہ سے اور پوچھ لوں۔ وہ وہیں سے چیخا اور راشد کی آمد کی اطلاع تھی۔ اب نصرت اس کے سامنے تھی۔ بھائی صاحب، آپ بہت جلدی آ گئے۔ یہ تو سوچا ہوتا کہ ہم سب پر کیا گزر رہی ہوگی۔ نصرت، مجھے اندر تو آنے دو۔ نصرت، مجھے اندر تو آنے دو، سب بتاتا ہوں۔ میں کہاں تھا اور کیوں نہ آ سکا، اور اب کیوں آ گیا۔ وہ اندر آ گیا۔ اس کی آنکھیں فرت کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کا دل کسی اندیشے سے دھڑک رہا تھا۔ سب ہیں، فرت نہیں ہے، جبکہ اسے تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ فرت نظر نہیں آ رہی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کمرے میں چلے جاؤ اور اس کی بربادی کا تماشا دیکھ لو۔ وہ اندر گیا۔ وہاں ایک اجاڑ عورت سب سے بے نیاز بیٹھی دیواروں کو تک رہی تھی۔ یہ فرت تھی۔ راشد نے اسے آواز دی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں جو حرکت ہوئی اور پھر پہلی حالت پر واپس آ گئی۔ دیکھو فرت، میں آ گیا ہوں۔ مریم مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہے۔ اٹھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میرے ساتھ چلو گی نا؟ وہ بولتا رہا اور فرت دیواروں کو تکتی رہی۔ کبھی کبھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ بہت دنوں سے اس کی یہی حالت ہے۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی ہے۔ اپنے بچے تک کو نہیں پہچانتی۔ اپنے ہوش میں کب ہے جو آپ کو پہچانے؟ اب میں آ گیا ہوں، اس کا علاج کراؤں گا۔ ٹھیک ہو جائے گی یہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علاج ہم نے نہیں کرایا ہوگا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں، یہ خود ہی ہوش میں آ جائیں تو آ جائیں۔ راشد نے مناسب سمجھا کہ وہ کچھ دن یہاں رہ کر بچوں کو خود سے مانوس کر لے۔ سلیم تو اسے کچھ نہ کچھ پہچان چکا تھا، لیکن مریم کے لیے وہ اجنبی تھا۔ اس نے رینٹے کار سے گاڑی لے لی۔ صبح ہوتے ہی بچوں کو لے کر نکل جاتا۔ لنچ بھی باہر ہی کرتا۔ مختلف تفریح گاہوں میں بچوں کو گھماتا رہتا۔ آہستہ آہستہ مریم اس سے مانوس ہو گئی۔ اسے یقین آ گیا کہ یہ اس کے ابو ہیں۔ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اب واپس آ گئے ہیں۔ اس دوران وہ ڈاکٹروں سے بھی مشورے کرتا رہا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ مریضہ کسی صدمے سے دوچار ہوئی ہے، یہ اس کیفیت سے خود ہی باہر آئے گی۔ فرد کو پاگل نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ بولنا بھول گئی تھی، چپ چاپ دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ وہ اسے اور بچوں کو لے کر شہر سے نکلا، لیکن راستے میں اس نے سوچا کہ اسے حاجی صاحب کے گھر نہ ٹھہرایا جائے۔ پروین کو دیکھ کر اس کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ وہ اسے اور بچوں کو لے کر ایک ہوٹل میں ٹھہر گیا اور پھر کرائے کا ایک مکان لے کر اس میں شفٹ ہو گیا۔ حاجی صاحب کو اس نے اپنی مجبوری بتا دی۔ حاجی صاحب نے اسے پھر تاکید کی کہ وہ بیوی بچوں کو جتنی سہولتیں پہنچا سکتا ہے پہنچائے۔ فرد کی طرح پروین کو بھی ان تمام حالات سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ پروین کے ہاں ولادت کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور وہ مسلسل ڈاکٹروں کی نگرانی میں تھی۔ پروین نے ایک بچی کو جنم دیا اور خلاف توقع اس کے دل کی حالت نارمل رہی۔ ڈاکٹروں نے نوید سنا دی تھی کہ اب اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایک ہفتے تک وہ واقعی نارمل رہی، لیکن پھر اس کی حالت بگڑ گئی اور پھر صرف 2 دن زندگی سے جنگ کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 1 ماہ بعد نومولود بچی بھی دم توڑ گئی۔ اب حاجی صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا، لیکن حاجی صاحب بضد تھے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں رہے۔
میرے بیٹے تو نالائق نکلے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب تم ہی میرے بیٹے ہو اور تمہاری بیوی میری بہو، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم میرے بڑھاپے کا سہارا بننا پسند کرو تو یہاں آ کر رہ لو۔ میں نے یہ مکان پروین کے نام کر دیا تھا، اس کے بعد اب تم ہی اس کے مالک ہو۔ مجھ پر آپ کے بہت سے احسانات ہیں، مجھے نہ مکان کا لالچ ہے نہ فیکٹری کا، میں آپ کا ادنا ملازم ہوں۔ اگر آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں تو یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اس نے دیوار سے باتیں کرتی فرج سے کہا کہ وہ اسے یہاں سے نئے گھر میں لے جانا چاہتا ہے۔ حاجی صاحب کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ یوں سنتی رہی جیسے کوئی آواز نہ آ رہی ہو۔ اس نے بچوں کو بتایا، اب ہم تمہارے دادا کے پاس رہیں گے۔ وہ فرد کو لے کر حاجی صاحب کے گھر آ گیا۔ فرد کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، البتہ اتنا اچھا گھر دیکھ کر بچے بہت خوش تھے۔ یہاں فرد کا مستقل علاج شروع ہو گیا۔ ہر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جس طرح انسان کوما میں چلا جاتا ہے، یہی حالت فرد کی ہے، وہ کسی وقت خود ہی اس بے ہوشی سے باہر آ جائے گی۔ راشد چاہتا تو یہی تھا کہ وہ فرد کے ساتھ اسی مکان میں جا کر رہے جو فرد نے اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بنایا تھا، اس باغیچے میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چائے پیا کرے جو اس نے برابر کے پلاٹ پر لگایا تھا۔ شاید اس طرح فرد کی یادداشت لوٹ آئے، لیکن حاجی صاحب 2 عظیم صدموں کے بعد گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ فیکٹری کے تمام معاملات اس کے ہاتھ میں تھے، وہ فیکٹری چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ فرد کب ٹھیک ہو۔ فرد کو بھی انتظار تھا، اس آدمی کا انتظار جو صبح اپنی موٹر سائیکل پر جاتا تھا اور شام کو گھر آتا تھا۔ اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ راشد کے پاس پہنچ چکی ہے۔ شاندار گاڑی میں آنے والا اسی کا شوہر ہے۔ وہ ابھی دیواروں کو تکتی رہتی ہے، کبھی کبھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھتی ہے۔ ایک لہر شناسائی کی ابھرتی ہے اور پھر آنکھوں میں ویرانی اور اجنبیت ڈیرا جما لیتی ہے۔ راشد یہ حالات دیکھ کر ایک گہری سانس لے کر حسب معمول دل میں ایک جملہ دہراتا ہے، میں تمہارا مجرم ہوں، کب مجھے معاف کرو گی، کب مجھے معاف کرو گی؟